बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, गुराली गुजरात से लाला जी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुराली गुजरात वो तशरीफ़ फरमा है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि बहुत अरसा पहले मैंने जब उनसे गुजारिश की आपके कबूतरों के बीमारी के मुतल्लिक़, तो उन्होंने एक बड़ा मुजरब देसी नुस्खा जो था, बड़ा सस्ता और बड़ा मुजरब, उनका ये कहना था कि लाला जी इसको सही तरीके से, जिस तरह इसका तरीका है बनाने का, अगर उसको बना के रख लिया जाए तो 10 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जूँ जूँ ये पुराना होता जाएगा और इसका असर जो है वो ज़्यादा होगा, देर पा होगा, जल्दी असर करेगा। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी व रहमतुल्लाह। पहले तो भाई अनवर नंबरदार जी तुहाड़ा बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं बहुत अरसे तो ਤੁਹਾਨੂੰ तंग भी करना वा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आना वा, तो असी दोस्तां दी मैं समझना कि गुजरात में अलहमदुलिल्लाह भी एजाज़ है कि रहनुमाई के हवाले नाल भी गुजरात वाले ने किसी कोई कमी नहीं छड़ी। तो उस्ताद जी एक नुस्खा तुसां बहुत अरसा पहले मैनू याद है, देसी जुज़ ने ਉਹਦੇ सारे, तो मैं चाहना वा कि तुसी अपनी ज़ुबानी जिहड़ा है दोस्तों नाल शेयर करो एक बारी। तो दोस्तों, ये जो नुस्खा उस्ताद जी आपको इसका तरीका बताएंगे, इसकी मिकदार बताएंगे, अगर आप नोट कर सकते हैं इसको नोट कर लें, बहुत आला चीज़ है। इसका पोट बंद होना, कबूतर में सुस्ती आना, जहरबाद होना, उसके बाद कबूतर का ढीलापन होना और सोकड़े के लिए भी उस्ताद जी ये कह रहे हैं कि सोकड़े के लिए भी ये बड़ी मुजरब चीज़ है। मगर उसमें एक बात ज़रूर है कि आप जिस वक्त सुबह सबसे पहले अपने कबूतरों को बाहर निकालते हैं केज में, जिस वक्त उनको सेंध में निकालते हैं, तो अक्सर जो है कबूतर बाहर आके वो फुजला करते हैं, बीट करते हैं। तो उस चीज़ को आप बगौर देखा करें, वो आपकी बड़ी रहनुमाई करेगी आपकी कबूतरों के बीमारियों के हवाले से कि कोई दाना सही, अगर जो कबूतर भी दाना सही खाएगा, उसकी बीट या उसका फुजला जो होगा, उसका एक अपना स्टाइल होता है, उसका जिस्म होता है। तो आइए दोस्तों उस्ताद जी से पूछते हैं। हाँ उस्ताद जी, तो आपने उस्ताद जी ये बताया था, तो मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा फिर लोग जो हैं इसे सुन भी लें, ये हमारी यादगार भी बन जाए और बड़ी मुजरब चीज़ है। हाँ जी जी, गुड़ पुराना एक पाओ, जे पुराना नहीं लभदा तो नवा भी इस्तेमाल कर सकते। तो थोम छिला हुआ देसी छिल के तो उन्होंने तोलना है, वो भी एक पा। तो अंजील एक पा। इन्हां तिन्नां चीज़ां नूं चंगी तरह, मेरा मतलब घोटना है, इन्हां नूं एक जान करना है, ये एक मजून जी बन जाएगी। तो किलो वाला डब्बा लो तो उहदे विच इहनूं भर दिओ। तो पहले कोई एक महीना इन्हां दीयां गोलियां जरा कोई ढिलियां बनदियां ने, उहदे विच बेसन शामिल कर लईदा, पर बाद विच जिउं जिउं ये खुशक हुंदा जांदा है, जिउं जिउं ये पुराना हुंदा जांदा, ज़्यादा काम करदा है। ते एक मेरे हिसाब दे विच ते असीं ते शुरू तो ये इस्तेमाल करने आ, ते सानूं ये बड़ा फायदा है। असीं ते इक्को डब्बा बना लैने ते 8 साल इस्तेमाल करने आ। ते ये जिउं जिउं पुराना होवे तां ज़्यादा कारआमद होवेगा। ते इस वास्ते बना के रख लो। ते रात नूं 8 तो लैके 9 दे विच एक चनी दे बराबर गोली बना के कबूतर नूं दे के ते उहदे उत्तों कोसा पानी मार दिओ, 5 सीसी मार दिओ, 10 मार दिओ। तो इंशाअल्लाह ताला वड्डे जिसे कुड्डा खोलो दे तो कबूतर सारे नूं पहिलां बाहर आवेगा इंशाअल्लाह ताला। तंदरुस्त ये तंदरुस्ती वास्ते वे सोकड़ा ते ये सारा कुछ करदा है। पोट बंद भी, ढिलापन, जहरबाद, असी तो सारियां चीज़ां ते उन्होंने इस्तेमाल करने आ। ते अल्लाह दी मेहरबानी नाल मैं तो वैसे भी कोई इहो जी गल नहीं करदा जिहदा मैनूं पता नहीं हुंदा या मैं जमाई नहीं हुंदी। सुनी सुनाई गल्लां ते यकीन नहीं रखीदा, ते जिहड़ी जमाई चीज़ होवे वो भरावां नूं दसनी चाहिदी है। ये साडा जमूदा नुस्खा है, ते आ भी सस्ता जिहा ते देसी है, थोड़ा लद सवेले आ, ते अल्लाह दी मेहरबानी नाल तुहानूं कोई शिकायत नहीं होण लगी। उस्ताद जी, मेरा दिल ये करदा है कि तुसी एक बार जिहड़े जोज़ ने आराम नाल ते सकून नाल उन्हां सता के दोस्त कोई लिखना चाहन। मैनूं पता है तुहाडे शौक दा टाइम है। दोस्तों, कबूतर जो हैं
ایک ہی کبوتر جو ہے استاد چودھری محمد انور نمبردار آف گجرالی گجرات، ان کی اس چھت پہ جو چودھری قمر بڑائچ کے نام سے یہ چھت اڑ رہی ہے، ایک کبوتر ان کا بیٹھا ہے، اور پچھلی 2 اڑانوں میں اس چھت نے بڑا زبردست کم بیک کیا ہے۔ تو آج بھی دیکھتے ہیں کہ گجرات سے امید ہے کہ تمام چھتوں کے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ تو استاد جی میں چاہواں ہے تے تنگ کرنا ہے تمہوں بڑا تسی نہیں کوئی تنگ والے بھراواں واسطے کادی تنگی ہے۔ تو دوستو ان جیسی عظیم شخصیات آپ کو اس فن میں نے پورا 8 سال بہت کنگالا ہے لوگوں کو۔ استاد جی نے ہمیشہ انہوں نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے ان 30-40 سالوں میں، یہ وہ باتیں آپ سے وہ شیئر کرتے ہیں۔ استاد جی ایک بار انہوں نے ایک بار صحیح ذرا سہل ذرا آہستہ آہستہ انہوں نے دس بھی دیو بنان کا بھی طریقہ تے جز بھی یہ دس دیو ایک باری نزدیک آ رہا۔ یہ گڑ پرانا ایک پاؤ، جے پرانا نہیں ملتا تو نواں بھی چلے گا، تے تھوم چھیل کے انہوں تولنا ہے، چھلیا تھوم وہ بھی ایک پا، انجیل جیڑی ہوندی وہ ٹکڑیاں شکل چ ہوندی وہ بھی ایک پا، یہ تینے چیزاں ایک ایک پا۔ نمبردار جی میں تہاڈی گل ٹوکن لگا، انجیر جڑی ہے جڑے پٹھان اکثر اسی ویکھنے ہیں گلیاں چ آندے نے، انہاں نے رسی دے اوتے وہ لائی ہونی، وہی انجیر ہوندا ہے۔ بالکل جی، ضروری نہیں کہ پٹھانا کو لینی ہے، نہیں میں ویسے گل جتوں لبے لے لو۔ نہیں میں پہ گل کرنا کہ انجیر ہوندا وہی ہے نا، وہ اکثر اسی پٹھان دیکھنے ہیں۔ دوستو یہ جو دیسی میوہ جات ہیں، اگر آپ ان دکانوں پہ جائیں تو آپ کو انجیر وہ رسیوں میں وہاں ملے گا، اس انجیر کی بات کر رہے ہیں۔ بڑی آسانی نال مل جاندی ہے، ہر دکان تو مل جاندی ہے، تے یہ تینے چیزاں ایک ایک پا جڑیاں نے آم بدن کر کے تے پہلے تھوم جڑا وہ دوری چ سٹو، کیونکہ پھر گڑ سٹو، کیونکہ جڑا تھوم دا پانی ہوندا یہ پانی دی چھٹ نہیں پینی چاہیے، ایک بھی چھٹ نہیں، پانڈا جڑا دوری ہے خشک ہونی چاہیے، اور یہ پانی دی چھٹ نہیں پینی چاہیے، ورنہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ تے اے انجیل بعد چ سٹو، کیونکہ انجیل سخت ہوندی ہے، تے اے چنگیاں میرا مطلب مڑیاں کھڑیاں دا کام ہے، گھنٹہ ڈیڑھ لاؤن تے 2-3 مڑے تے پھر مجون بنے دی، تے اینوں ایک ڈبے دے وچ پا لو، تے جیوں جیوں اے پرانی ہوے دی تیوں زیادہ کارآمد ہوے دی، زیادہ اثر کرے دی، تے اپنا زمایا نسخہ، تے اللہ تعالیٰ تہانوں میرا مطلب ہے تندرستی دے تے صحت دے، چنگا لگے تے کر لیو، تے انشاءاللہ تعالیٰ تہانوں ایدا بڑا فائدہ ہے، کیونکہ یہ 3 پا چیزاں بندیاں نے تریوے، تے کلو والے ڈبے چ پا لو، 8 کو سال جیڑا نا میرا مطلب ہے ایڈی کالی نہیں ہے مکدیاں، تے اللہ بہتر کرے دا، اللہ چنگیاں کرے دا۔ تے میریاں دعاواں تہاڈے نال نے، میرے واسطے دعا کریا کرو۔ لالے رہندا تے ہن یہ حساب ہے، لالے ری آندے نے خورے کہڑے وے تساں مر جانا وے، چھتی چھتی دسو جو کچھ ہے جے۔ میں آکھیا لو جی۔ تو دوستو استاد چودھری محمد انور نمبردار، آپ یقین کریں کہ شوق کے دنوں میں، یہ ٹورنامنٹوں کے دنوں میں ہم باہر بھی جاتے ہیں، تمام لوگ اخلاقاً اچھا ملنے ملانے والے ہوتے ہیں، مگر جو محظوظ رکھتے ہیں سارا دن آپ بور نہیں ہوں گے، تو استاد جی کی یہ عادت ہے۔ تو دوستو میں بھی ایک دفعہ استاد جی کا یہ نسخہ جو ہے اس کو میں دہرا دیتا ہوں، آپ اگر مہربانی کریں تو اس کو لکھ لیں، انشاءاللہ یہ ایک یادگار ہوگی گجرات سے، آپ کو ایک تحفہ ہے یہ نزدیک۔ آہو جی اردو دے وچ آکھو نا، سانوں تے اردو تو اب استاد جی یہ کہہ رہے ہیں، چائے بھی انہوں نے آ گئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اردو میں لالا جی آپ لکھوا دیں۔ تو دوستو پہلا جو اس کا جز ہے وہ گڑ پرانا اگر آپ کو ملے تو بہت اچھی بات ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر بالفرض مال آپ کو نہیں ملتا، مل جاتا ہے گڑ، آپ ریلوے روڈ سے جائیں، گجرات کے رہنے والے لوگ ہیں، پرانی منڈی ہے، پرانا گڑ مل جاتا ہے، وہ 1 پاؤ۔ اس کے بعد تھوم دیسی چھلا ہوا، آپ اس کو چھیل کر پھر اس کے بعد اس کا 1 پاؤ وزن کرنا ہے، ود چھلکا یا چھلکے کے ساتھ اس کا وزن نہیں کرنا، بلکہ چھیل کے پھر اس کا 1 پاؤ وزن ہو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے تیسرا جز جو بتایا وہ ہے انجیر۔ دوستو یہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ پٹھان جو ہیں جس وقت وہ بادام میوہ جات وہ گلیوں میں وہ فروخت کرتے ہیں، تو ان کے پاس رسی پہ وہ چیز لگی ہوتی ہے۔ ہیرا ذرا ہنس رہا ہے، ہیرا صبح سے جی آج ہیرا نے دودھ جو ہے نا دیسی دودھ پیا جی۔ تو دوستو
وہ انجیر آپ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایک ایک پاؤ کر کے، اور سب سے اس میں جو نقطے والی بات میں نے جو اسیس کی ہے استاد جی سے وہ یہ ہے کہ جس برتن میں یا جس ڈوری میں یا جس لنگری میں آپ ان کو اس کی معجون بنائیں گے تو وہ بالکل خشک ہونی چاہیے، اس میں پانی یا نمی کا عنصر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ پہلے اس کو ایک ایک چیز کر کے کوٹیں، اس پہ ٹائم لگے گا، تو پھر اس کو کھرل کریں، اتنا کھرل کریں کہ یہ یکجان ہو جائیں، معجون جس طرح تیار ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ شیشے کا، بہتر تو یہ ہے کہ پلاسٹک سے اگر آپ کو شیشے کا جار ملے تو اس جار میں اس کو ڈال لیں۔ تو گولیاں اگر آپ نے بنانی ہے چھوٹی چنی کے برابر، استاد جی نے آپ کو بتایا کہ چھوٹی چنی کے برابر آپ نے گولیاں، جس وقت گولیاں بنانے لگیں تھوڑا سا بیسن پلیٹ میں رکھ کے یا پرچ میں رکھ کے تھوڑی سی معجون اس میں نکال کے اس کو تھوڑا سا مس کر لیں، اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں۔ نہیں گولیاں بنانا ضروری نہیں ہے، جتنی ضرورت ہو اتنی نکالیں۔ بنائیں۔ 6 گولیاں بنانی ہیں تو اس کی 6 نکال لیں۔ میرا بھی کہنے کا مقصد یہ ہے معجون آپ تیار کر لیں، اگر آپ نے ایک کبوتر کو دینی ہے تو ظاہر ہے 1 یا 2 گولیاں دینی ہوگی، وہ آپ 1 یا 2 گولیاں اس سے بنائیں، جتنی آپ کی ضرورت ہو اتنی گولیاں اس معجون سے، وہ بیسن اچھا بیسن ہو اس بیسن میں بنائیں۔ تو دوستو یہ استاد جی کی طرف سے ایک تحفہ تھا۔ آج اسوج 2018 کی آج چوتھی اڑان ہے، اور موسم اگر میں بات کروں تو ہیرا یہ آپ کو پیچھے دکھا رہا ہے کہ ہم یہاں سائے میں بیٹھے ہیں، تو آج ہلکی سی عدت جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ موسم سٹیٹک ہے ویسے، صبح سے ہوا بھی نہیں چل رہی، صبح جس وقت کبوتر اڑے ہیں اس وقت بھی اوپر ہوا اتنی، کبوتر ایک دم جو ہیں وہ بند ہوئے ہیں۔ اللہ کرے جی آج تمام لوگوں کے کبوتر اچھے اڑیں، اچھا شوق دیکھنے کو ملے۔ استاد جی تہاڈی بڑی بڑی مہربانی جناب، تمہوں لوگ بڑیاں دعاواں دین کرن دے انشاءاللہ، جدوں کرے نہ ہوئے ہو تے بڑا لوکی یاد کرن دے کہ استاد چودھری محمد انور نمبردار بھی ہوندا سی یار۔ تو دوستو یہ یادیں ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں محترم سہیل ظفر صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، میری بات تھوڑی سی آگے بڑھ رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی یادیں آپ کو نظر نہیں آتی؟ ہیں، ضرور ہیں۔ تو اسی طرح دوستو تاریخ میں ایسی شخصیات آتی ہیں کہ جن کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ تو آپ کے فن کے حوالے سے الحمدللہ شہر گجرات سے ہمارے اس بھائی نے، پوری دنیا سے لوگوں نے، آپ لوگ گواہ ہیں، نمبر بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ متعدد بار بتایا ہے، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نمبر بھی ان کا نوٹ کر لیں، 0300962371۔ انشاءاللہ آپ صرف یہ ہے کہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کال کریں، 10 بجے تک بھی رات کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ استاد جی آپ کی ہر حوالے سے، آپ کے کھیل کے حوالے سے، ہر حوالے سے، ہاں ایک بات وہ ضرور کرتے ہیں ہمیشہ کہ کھلاڑی ہونا چاہیے، ہار اور جیت اس کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، وہ کھلاڑی ضرور ہو۔ یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ اکثر چسکے لیتے ہیں، آج کل زیادہ کبوتر بازی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیس بک پہ زیادہ ہوتی ہے، عملی طور پہ لوگ ان کی بیک گراؤنڈ پہ اگر آپ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو ہم چائے پی کے انشاءاللہ آج آپ کو گجرات کا ایک ایسا شوق دکھانے جا رہا ہوں کہ حال ہی میں ہمارے اس شہردار کے، گجرات کے اس باسی کے سلطان گھوڑے نے پاکستان کی ڈربی کی تمام ریسیں جیتی ہیں۔ انشاءاللہ وہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی۔